بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگو، آج رمضان المبارک کی 12 تاریخ ہے۔ کل گزشتہ آپ لوگوں کے سامنے آخر کے اندر بیان کیا تھا کہ آج انشاءاللہ یہ آخری نشست ہے، اس کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ کل سے انشاءاللہ سورہ فلق کی تفسیر شروع کریں گے۔ آج آخری 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آج ہم کو جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہ 6ٹھی آیت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یہ 6ٹھی آیت ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم بتلایا جا چکا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط مستقیم کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے کل گزشتہ آ چکی تھی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صراط مستقیم جو بتلایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جن بندوں پر انعام فرمایا ان کا راستہ۔ دوسری جگہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو لوگ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، تو جب انہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت کے ساتھ گزاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بھی ان کو ان بندوں کے ساتھ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے رکھیں گے۔ اور ویسے جو مقام اور جو مرتبہ ان کا ہے تو وہ تو نہیں، لیکن وہاں آسانی کے ساتھ وہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ جو مقام ان کا ہے وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ آسانی کے ساتھ ان سے مل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دنیاوی مثال، جیسے ہم جو سفر کرتے ہیں تو سفر میں کوئی ہمارا دوست فرسٹ کلاس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس فرسٹ کلاس کی ٹکٹ بھی موجود ہے۔ ہمارے پاس فرسٹ کلاس کی ٹکٹ نہیں ہے تو ہم اس کے اندر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن باقاعدہ اس گاڑی کی ٹکٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ملاقات کے لیے ہم جب جائیں گے تو کم سے کم اتنی گنجائش تو نکلتی ہے کہ ہم اس کی ملاقات فرسٹ کلاس کے ڈبے کے اندر رہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو گنجائش ہو سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان تمام لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو جب موقع دیا جائے گا کہ ان کی ملاقات جب چاہے کر لے، تو ان کا دیدار بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں پڑتا۔ گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو واپس آ جاتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ دنیا میں تو میں کر لیتا ہوں، لیکن آخرت میں میرا کیا ہوگا؟ تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بتلایا گیا کہ جن پر انعام کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ تو اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ من النبیین، کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس میں سب سے پہلا جن پر انعام کیا گیا ہے وہ نبیین ہے، کہ انبیاء کی جو جماعت ہے۔ محترم دوستو، بزرگو، یہ جو من النبیین بتلایا گیا اور اس کو پہلا اس لیے رکھا گیا کہ انبیاء کی تو جماعت وہی ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وحی بھیجا کرتے تھے،
کہ نبوت کسی آدمی کی اختیاری چیز نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے نبی نہیں بن سکتا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو چنتے ہیں اور بعض کو اختیار کرتے ہیں اور بعض کا سلیکشن کرتے ہیں، اور ان پر فرشتوں کے ذریعے وہی بھیجتے رہتے ہیں، اور ان کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ وحی کے ذریعے جو پیغامات تم کو دیے گئے ہیں، ہمارے ان پیغامات کو دوسرے بندوں تک پہنچاؤ۔ انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے بندوں کی اصلاح کا کام لیتے ہیں، اور اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ویسے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور نازل ہوں گے، لیکن وہ بھی امت محمدیہ میں سے نازل ہوں گے اور امت محمدیہ کے ایک فرد بن کر نازل ہوں گے، لیکن ان کی بعثت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہو چکی ہے۔ والصدیقین، اور جو دوسرا فرمایا جن پر انعام کیا گیا ہے وہ دوسرا ہے والصدیقین، اور دوسری جماعت جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا وہ صدیقین کی جماعت ہے، یعنی اپنے ظاہر اور اپنے باطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی تصدیق کر چکے، یعنی اللہ کے نبیوں کو ماننا ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی۔ گویا ان کے ماننے کے معاملے میں انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بغیر دلیل کے سچے دل سے ان کو تسلیم کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی نبوت سے آگاہ کیا تو فوراً ایمان لے آئے۔ انہوں نے نبوت کی کوئی دلیل نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو ابھی تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات پہنچی نہیں تھی، اور لوگوں کو معلوم ہوا تو ان سے کہنے لگے کہ تم جن پر ایمان لائے وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ دلیل کے بغیر سچے دل سے جو تسلیم کر لے، جی جان سے ان کی صداقت کی گواہی دے دے تو اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 جو تیسری جماعت ہے وہ شہدائی، کہ تیسری جماعت شہداء کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، تو یہ تیسری جماعت ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ والصالحین، اور چوتھی جماعت ہے صالحین کی، کہ نیک بندے جو ہر طاعت کا اہتمام کرتے ہیں، جو ہر نیکی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی منع کی ہوئی چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور ذرا برابر بھی اس میں کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ طاعت کا اور نیکی کا مکمل طور پر اہتمام اور مناہی سے، اور جن سے روکا گیا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے مکمل طور پر اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، تو یہ صالحین کی جماعت ہے۔ بس آیت کریمہ میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی برکت سے اس کا حشر بھی انبیاء اور صدیقین وغیرہ کے ساتھ ہوگا۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا اہتمام کرے کہ کسی بھی طاعت کے معاملے میں اس کی بجا آوری میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہونی پائے، اور کسی بھی معصیت سے بچنے کے معاملے میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہ ہونی چاہیے۔ محترم دوستو بزرگوں، یہاں صراط مستقیم کی وضاحت میں کہا گیا اور ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، اس کے ذریعے ایک بہت بڑی حقیقت بتلائی گئی اور ایک غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے
اور ہم عربی زبان جانتے ہیں، یا اگرچہ ہم عربی زبان نہیں جانتے لیکن آج کل تو قرآن کے ترجمے بکثرت ہو گئے ہیں، ہم اپنے طور پر قرآن کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق عمل کر لیں گے، یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ فلاں عالم کیا کہتے ہیں، کہ فلاں صالح کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اگر ہدایت کا راستہ پانا چاہتے ہو تو اس جماعت پر جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرو، اور ان کی صحبت اختیار کرو گے تو ہی آپ کو ہدایت کا راستہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہی رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جہاں آگے ہدایت کی وضاحت کی گئی تھی وہاں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ ہدایت کی ایک قسم ہے راستہ بتلا دینا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا ہی دیا ہے سب کے لیے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچا دے، یہ اصلی ہدایت ہے جس کو ایصال المطلوب کہا جاتا ہے، اور اسی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہدایت کب ملے گی؟ جب کہ ان کی صحبت اختیار کی جائے گی، اور ان کی صحبت ہی سے آپ کو صحیح راستہ ملے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، کتاب اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتابیں کے ساتھ رجال اللہ، اللہ کے کچھ بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور یہ سلسلہ جاری رکھا کہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا بھی سلسلہ رکھا۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کتاب اتاری ہو اور اس کے ساتھ نبی اور پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں کہ کتاب کے تابع بنا دیا، الگ سے کتاب نہیں دی گئی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھیجی اور ساتھ میں نبی اور پیغمبر کو نہ بھیجا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پیغمبر اور نبی ہوں گے تبھی ہم کتاب پر عمل کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھول کر ارشاد فرمایا ہے اور واضح طور پر ارشاد بیان کیا گیا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے یہ نصیحت کی کتاب، یہ قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ ان لوگوں کے لیے قرآن کی ہدایتوں کو واضح کرے اور دوسروں کے سامنے کھولے۔ گویا قرآن کے بتلائے ہوئے راستے کو نمونہ پیش کر کے عملی طور پر بتلانا یہ پیغمبروں کا، اور جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھائی ہے مثلا صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کا کام ہے۔ ان کے ساتھ رہوں گے تو ہی آپ کو ہدایت کا راستہ ملے گا، صرف قرآن کے مطالعے سے نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین نے کیا کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ دو بستی سے مراد مکہ مکرمہ اور طائف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اس پر قدرت رکھتے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں بھی رکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام حضرات لیٹے ہوئے ہیں اور صبح کو جب اٹھے تو تکیہ کے پاس قرآن رکھا ہوا ہو۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے یہ اعلان بھی کر دیا جاتا کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب رکھ دی گئی ہے، اس کا تم مطالعہ کرو اور اس کے مطابق عمل کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کتاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجال اللہ یعنی اللہ کے مخصوص بندے پیغمبروں کو بھی بھیجا۔
جب توریت دی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور جب بھیجی گئی تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر بھیجی گئی، اور جب انجیل بھیجی گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھیجی گئی۔ قرآن حضرت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اکیلے کوئی کتاب بھیجی گئی ہو، اکیلے کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ دنیاوی علوم اور دنیاوی فنون بھی خالی کتاب پڑھ لینے سے نہیں آتے۔ مثال کے طور پر کوئی میڈیکل سائنس ہے تو کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر کی کتابیں چھپی ہوئی ہے جو موجود ہے، تو ایک آدمی بہترین انگریزی زبان جاننے والا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بن جاؤں گا اور مریضوں کا اور بیماروں کا علاج بھی کروں گا، تو اگر وہ علاج کرے گا تو علاج نہیں ہوگا بلکہ قبرستان آباد ہو جائیں گے، قبرستان بھر جائیں گے۔ کسی ڈاکٹر کی صحبت میں رہے بغیر خالی میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھنے سے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح دوسری اقسام بھی ہے۔ مثال کے طور پر کوکنگ ہے، یعنی کھانا پکانا ایک فن ہے، تو جو کھانا پکاتے ہیں اس کے سلسلے میں بھی بے شمار کتابیں آپ کو دکانوں پر مل جائے گی، چاہے اردو کے اندر ہو اور گجراتی کے اندر بھی ہے۔ اردو کے اندر مثال کے طور پر فلاں دسترخوان اس طرح کتابیں لکھی ہوئی ہے، اسی طرح گجراتی زبان کے اندر بھی تم کو کتابیں مل جائے گی۔ لیکن اب کوئی آدمی صرف ان کتابوں کو پڑھے، کسی باورچی کی صحبت میں وہ اپنوں کو نہ رکھے، تو وہ صرف کتابیں دیکھتا رہے، تو ان کتابوں میں بریانی کا طریقہ بھی لکھا ہے اور چکن قورمے کا بھی طریقہ لکھا ہوا ہے، تو جب وہ بنائے گا، قورمہ بنانے جائے گا تو قورمہ تو بنے گا ہی نہیں بلکہ اور کیا چیز بنے گا وہ بھی اس کو علم نہیں ہوگا۔ اس لیے جب کسی کی صحبت ہم اختیار نہیں کریں گے تب تک ہم صحیح راستے پر نہیں آ سکتے۔ اس لیے ہم کو صحیح راستے پر جو لوگ لا سکتے ہیں وہ ہم علماء کی، صدیقین، شہداء کی جو جماعت ہے، ہم کو ان کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ تو گویا دنیا کے علوم اور فنون بھی خالی کتابیں پڑھنے سے نہیں آتے، بلکہ جو ان فنون کو جاننے والے ہیں، ماہر ہے، ان کی صحبت میں رہنا پڑے گا، ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی اور ان کی تربیت میں رہیں گے تب یہ چیزیں آئے گی۔ اس کے بعد کتابیں پڑھوں گے تو وہ کتابیں آپ کو فائدہ ضرور دے گی، ورنہ خالی کتابوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ خالی قرآن پڑھ کر کوئی آدمی ہدایت کے راستے پر چلنا چاہے تو ناممکن ہے۔ پیغمبروں کی ہدایت کے بغیر یہ ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے تو قرآن کافی ہے، قرآن کے ترجمے بہت سارے ہو چکی ہیں، تفسیریں بھی ہو گئی ہیں، ہم خود ہی ان تراجم اور تفاسیر سے قرآن سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے ہدایت کا راستہ پا لیں گے، تو وہ نہیں پا سکتے۔ یہی طریقہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ وہ 4 جماعتیں بیان کی ہیں۔ دیکھو، ہدایت کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح بیان کیے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹیو، یعنی مثبت طریقے سے اور منفی طریقے سے، کہ جو پہلا طریقہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور دوسرا جو بیان کیا کہ وَلَضَّالِّينَ، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہو، جن پر تیرا قہر نازل ہوا ہو، جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہو، اور نہ ان کا راستہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی نیک صحبت اختیار کرو اور غلط صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو غلط صحبت سے اجتناب کرو، تبھی ہدایت کا راستہ تم پا سکتے ہو، ورنہ تو ہدایت کا راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں بتلا رہے ہیں کہ مغضوب علیہم سے کون مراد ہے، کہ
المغضوب علیہم ولا الضالین جو کہا گیا ہے، جن پر غضب ہوا وہ کون ہے؟ تو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی طرف اشارہ کر کے بالتعیین بتلایا کہ ترمذی شریف کے اندر حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا تھا کہ جن پر غضب نازل ہوا وہ لوگ یہود ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے حق آیا لیکن انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ سب یہودی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واقعی اور آخری پیغمبر ہے کہ جن کے متعلق اگلی کتابوں میں بشارت اور خوشخبری آئی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حسد اور بغض اور کینہ بڑھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے اور انہی کا نام اسرائیل تھا، اور ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے جو اولادیں چلی وہ بنو اسرائیل کہلائی گئی۔ یہی لوگ یہود کہلاتے ہیں۔ پھر جتنے بھی انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے وہ سب کے سب بنو اسرائیل میں سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی ساری کتابوں یعنی توریت کے اندر، زبور اور انجیل میں بھی نبی آخر الزماں کو بھیجنے کی بشارت دی اور نشانیاں بتلائی۔ ان میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ بنو اسماعیل میں سے ہوں گے یا بنو اسحاق میں سے ہوں گے، کہ ان کے علاوہ ان کی دوسری ساری علامتیں بیان کر دی۔ تو اب سارے انبیاء یہود کے خاندان میں آئے، جس کی وجہ سے ان کو یہ تکبر اور ایک گھمنڈ تھا کہ اور ان کا یہ خیال تھا کہ نبی آخر الزماں بھی ہمارے اندر ہی سے آئیں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنایا گیا، تو جاننے کے باوجود کہ یہ نبی ہے انہوں نے نہیں مانا۔ بہت سی مرتبہ جاننے کے باوجود نہ عمل کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اسی معنی کر کے ان کو مغضوب علیہم کہا گیا کہ جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن لوگوں پر اللہ کا قہر نازل ہوا، کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور عیسائی راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کو گمراہ کہا گیا ہے۔ لہذا ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں، بلکہ ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، اور وہ جماعتیں بھی اللہ نے متعین کر کے بیان کر دی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی تعین کر دی۔ اب بندہ آسانی سے اس پر چل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان فرمائے۔ محترم دوستو بزرگوں، یہاں سورہ فاتحہ کی تفصیل پوری ہوئی۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں آمین کہتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں بھی کچھ سن لیجئے کہ جب اس کو مکمل پڑھ لیوے تو آخر میں آمین کہے، اور آمین کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ یہ آمین بھی اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خصوصیت بتلائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر جو چیزیں امت محمدیہ علی صاحبی علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک چیز آمین بھی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود اس پر بھی تم پر حسد کرتے ہیں کہ ان کو یہ چیز کیوں ملی۔ تو یہ آمین کے سلسلے میں ہے۔ انشاءاللہ یہاں سورہ فاتحہ مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کل سے سورہ فلق کو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔